اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام رضا علیہ السلام کے صدقے نال تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور ملک شان عالم صاحب نے جنہیں اہتمام کیتا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور جناب رضا علیہ السلام کے صدقے نال اللہ پاک ایران میں فتح نصیب فرمائے مزید استقامت نصیب فرمائے اور دنیا دیاں غیر مسلم قوتاں نال ٹکران دا مزید حوصلہ عطا فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے صلی اللہ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ آل عمران دی 26 نمبر آیت مجیدہ میں پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں قل اللہم مالک الملکی اے میرے حبیب آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے کہ اے اللہ تو سارے جہان کا بادشاہ ہے آپ فرمائیے کہ اے اللہ قل اللہم اللہم اسی روزانے اللہم اے اللہم جدے متعلق اللہ پیغمبر نو کہہ رہے ہیں قل اللہم میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اے اللہ مالک الملکی تو سارے ملک کا مالک ہے دوسرا دا ترجمہ ہے کہ تو ساری بادشاہت کا اکیلا بادشاہ ہے میرے محترم سامعین جڑے بلے اللہ نے اپنے آپ نو ملک یعنی بادشاہ قرار دیتا ہے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو توحید دی انی فکر ہے اینی توحید نو بھی فکر نہیں جنہی انہاں بندیاں نو توحید دی فکر ہے کہ کدھر عقیدہ توحید خراب نہ ہو جائے عقیدہ توحید ڈسٹرب نہ ہو جائے یہ جدوں اللہ نے اپنی ذات نو بادشاہ آکھیا نا جی کوئی شک و شبہ نہیں کچھ لوگ اندر نہیں کہ اللہ پاک نے جدوں پیغمبر نو آکھیا کہہ دیجئے کہ میں ہوں ملک کا بادشاہ ہوں پوری بادشاہت کا اکیلا بادشاہ ہوں لہٰذا کسی دوسرے کو بادشاہ کہنا جائز ہی نہیں ہے کسی دوسرے نو شاہ کہنا یا بادشاہ کہنا جائز نہیں یہ جس بندے گل کیتی ہے نا کسی اللہ تو علاوہ کسی نو شاہ کسی نو بادشاہ نہیں آکھنا چاہیے انہوں آ جاندی آواز ٹھیک نہیں میں پتہ ہے سپیکر میرا خیال ڈسٹرب میں کہ تھوڑی جی بہرحال میں کوشش کرنا جی کسی طریقے منہ نیڑے ہوئے تھوڑے تک گل پہنچے جڑے بندے نو تکلیف ہوئی ہے نا کہ اللہ تو علاوہ کسی نو شاہ یا بادشاہ نہ آکھو اصل چونوں اس ربائی دی تکلیف ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین وہ جدو سنیا نا یہ مشہور ہے سید معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دا کلام ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین انہوں نے پھر اس قرآن دی آیت نو کڈیا تے کہہ دیتا جناب جدو اللہ قرآن چ فرماندا ہے کہ پورے ملک دا میں ہی مالک ہاں اور یہ دا معنی بادشاہ دوسرا ہے ملک دا معنی بادشاہ بادشاہت مملکت نو کیا جاندہ ہے اور جڑا مالک انہوں بادشاہ کیا جاندہ ہے اللہ فرمایا میرے حبیب کہہ وہ فرماندے نے کہ جدو اللہ نے پیغمبر نو کہہ دیتا ہے کہ تسی اپنے منہ چو کہہ دیو کہ پوری بادشاہت دا میں اکیلا بادشاہ ہوں اگو جڑا بادشاہ کہہ رہے ہیں وہ آہد بھی ہے وہ واحد بھی ہے وہ اللہ صمد کفواً آہد بھی بسم اللہ لو جناب میں باپ بیٹے دے درمیان کھلو گیا ویسے ٹھیک نہیں ہوتا پیو پتران دے وچکار کھلو جانا لیکن انہوں میں مجبور ہاں تھوڑا جا کہ جناب غلام رضا صاحب چلی تشریف فرما ہو گیا یاسر صاحب پڑھ کے گئے نے تو میں انشاءاللہ نا جی دوسرا جشن جا کے چکوال بھی پڑھنا ہے تو میں وہ دے مطابق انشاءاللہ میں ٹائم دینا جناب یہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں جدو پیغمبر نو اللہ کہا ہے قل اللہم مالک الملک کہہ دیجئے مالک الملکی کہہ دیجئے کہ تو ہی تو ہے جو ساری بادشاہت کا اکیلا بادشاہ ہے وہ فرماتے ہیں جدو پیغمبر نو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو میں نو کہہ دے کہ تو ہی بادشاہ ہے پھر کسی بندے دی کی جرت پئی ہے کہ وہ آکھے شاہ است حسین بادشاہ است حسین ایک کی میں جرت پئی ہے کیا وہ بندہ قرآن نہیں پڑھیا اصل اچھ میں عرض کر دینا وہ بندہ قرآن پڑھے ہے لیکن وہ بندہ پورا قرآن پڑھے شکریہ جناب ملک صاحب بسم اللہ
میں تواڈے واسطے دعا کر چکا نہیں انشاءاللہ۔ یہ جڑا بندہ سمجھتا ہے نا کہ نہ بندہ قرآن نہیں پڑھیا، اصل گل یہ کہ جس بندے شاہ است حسین آکھیا ہے، بادشاہ است حسین آکھیا ہے، یہ قرآن چو پڑھ کے کہ اللہ بادشاہ ہے تے اللہ پیغمبر نو کہہ رہا آپ کہہ دیجئے کہ تو ہی ساری بادشاہت کا بادشاہ ہے، تو پوری مملکت کا مالک ہے، پھر دوسرے بندے کیوں آکھیا؟ اصل گل یہ کہ جڑے بندے اعتراض کیتا نا جی کہ اللہ تو علاوہ کسی نو بادشاہ کہنا ہی نہیں چاہیے، اس آیت پوری نہیں پڑھی تے جڑا پڑھ کے مطلب کڈے انہوں یزید آندے۔ مہربانی بہت شکریہ، یہو جہ کام یزید کرتا سی، ادھی آیت پڑھی تے ادھی چھڑ دیتی۔ آج میں جناب کے سامنے پوری آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ پوری کائنات میں جو بادشاہت ہے اس کا ایک بادشاہ ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ ہی پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اگلی آیت لکائیں گا، پردہ پائیں گا تو یزید ہو جائیں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور ساتھ ہوئی یہ ہی بتا دینا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے مالک بنا دیتا ہے۔ پھر خالق فرماندن اور دینے کے بعد یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں محتاج ہو جاتا ہوں، دینے کے بعد یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ میں بے اختیار ہو جاتا ہوں، جسے چاہوں اپنی مملکت عطا کر دوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور یہ بھی بتا دیجئے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہے اپنی بادشاہی دے دوں، جیسے چاہے واپس لے لوں۔ میں قادر مطلق ہوں، جسے چاہوں دے بھی سکتا ہوں، جسے چاہوں بادشاہت واپس بھی لے سکتا ہوں۔ اگلی آیت دا وہ حصہ ہے جہاں تمہیں یاد ہے نہیں سی یاد، انشاءاللہ کوئی دوستان یاد ہوئے گا۔ اگلی آیت مجیدہ دا حصہ تمام دوستان یاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان لوگوں سے فرما دی بیجدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، وہی تو ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اتنے دو چیزاں جی سمجھنے واسطے بڑیاں اہم نے۔ کچھ بندے جڑے بڑے ذلیل ہوں نا کدھر ذلیل اپنے عمل دی وجہ تو وہ بھی اللہ تے پا چھڑ دیں۔ انہوں نے کسے پوچھا نا بندے پہ تساں راتی کسے دی موٹر کھولی سی؟ ہاں جی پھڑ کتے سو؟ ہاں جی پھر جتیاں پئیاں جے وہ کی آندے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جنہوں چاہتا ہے عزت دے دیندہ ہے، جنہوں چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیندہ ہے۔ راتی تینوں موٹا لال انہیں کہہ لیا سی۔ اصل گل لے وے کہ اے بالکل فضول گل کیتی گئی ہے کہ جنہوں چاہتا ہے مرضی نال عزت دے دیندہ ہے، جنہوں چاہتا ہے وہ مرضی نال ذلیل کر چھڑتا ہے۔ بندے دا عمل دا کھڑی کوئی نہیں، اے سارا جھوٹ ہے اور بکواس ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم صاحب عزت سی تو او دا کمال کوئی نہ ہوئے، تے نمرود ذلیل سی تو دا قصور ہی کوئی نہ ہوئے؟ کمال موسیٰ صاحب عزت سی تے موسیٰ دا کمال نعوذ باللہ کوئی نہ ہوئے، اور فرعون ذلیل سی تو دا قصور ہی کوئی نہ ہوئے۔ نبی صاحب عزت سن تے حضور دا نعوذ باللہ کمال کوئی نہیں، تے ابو جہل نو اللہ ذلیل کیتا ہے تو دا قصور کوئی نہیں۔ میں ایکو گل کر کے بادشاہ جنہوں چاہے بناوے، جنہوں چاہے بادشاہی واپس لوے، جنہوں چاہے عزت دے، جنہوں چاہے ذلیل کر دے۔ میں مذہب اہل بیت پڑھ رہا ہوں، میں سب تو جڑا چھوٹا بچہ بیٹھا ہے انہوں بھی سمجھا دینا ہے۔ یہ جڑے بچے پاس ہوندے نا جی پاس، وہ آ کے آندے نے میں پاس ہویا، جنہیں فیل ہوندے نے وہ آندہ مینوں انہاں فیل کر چھڑے۔ کیا بات ہے، یعنی جڑا پاس ہویا ہے وہ آندہ میں پاس آپ ہویا، تے جنہیں فیل ہوندے نے وہ آندے نے میں پیپر صحیح دیتے سن، میں نوں انہاں فیل کر چھڑے۔ یہ دا مطلب ہے جتنے ناکام نے وہ گل کسے تے پاندے نے، جنہیں کامیاب نے وہ گل اپنے تے پاندے نے۔ میں قرآن دے سامنے سید بیٹھے نے اتنا محترم دینے، اتنا عظیم دینے، میں علم دی شبی دے سامنے سمجھان واسطے بچے انورز کر رہا ہوں۔ ٹیچر اگر رشوت خور نہ ہوئے، اگر ٹیچر بے ایمان نہ ہوئے، ٹیچر ایماندار تے عادل ہوئے، وہ پاس ہونوں کردہ جڑا پاس ہون دے قابل ہوئے، وہ فیل ہونوں کردہ جڑا فیل ہون دے قابل ہوئے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اللہ عزت ہونوں دیندہ جڑا عزت دے قابل ہوئے،
عزت دینا اور ہے، اللہ دا عزت دینا اور ہے۔ اور یارا بندیاں دی بادشاہت دینا اور ہے، اللہ دا کسے نو بادشاہ بنانا اور ہے۔ پہلی گل تے وے کہ جڑا بندہ سمجھدا ہے کہ جدو اللہ نہ لفظ بادشاہ لگ گیا ہے تو پھر کسے ہور نہ لگے گا تو شرک ہو جائے گا۔ وہ میں نو قیامت تک جواب دے وے، قیامت تک جواب دے وے۔ اسے قرآن دی ایک آیت وچ اللہ نے اپنے آپ نو رؤوف الرحیم آکھیا ہے، او دا نام سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل وچ اللہ نے اپنی ذات نو رؤوف الرحیم آکھیا ہے، تے سورہ توبہ وچ بطول دے بابے نو رؤوف الرحیم آکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نحل وچ اللہ نے اپنی ذات نو رؤوف الرحیم آکھیا ہے، اور سورہ توبہ وچ حسنین دے نانے نو رؤوف الرحیم آکھیا ہے۔ پھر میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہہ کے پھر محمد کو رؤوف الرحیم کہے تو شرک نہیں نہ ہوتا۔ پھر اللہ کے بادشاہ ہونے کے بعد حسین بھی بادشاہ ہو جائے تو شرک نہیں۔ صدقے جامع آباد۔ ہاں میں قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھ دیں۔ ہاں ایک فرق ہے، بندے دا بنایا بادشاہ اور ہے، اللہ دا بنایا بادشاہ اور ہے۔ اصل پتہ کیا ہے، بندے بادشاہ بناندے نے کمال ویکھ کے۔ یارا کسے وچ کمال ویکھیا، حسین ویکھیا، دولت مند ویکھیا، زمیناں ویکھیاں، کاراں ویکھیاں، کوٹھیاں ویکھیاں، بڑا بندہ ویکھیا، سخی ویکھیا، کوئی بھی کمال، سارے کمال سنچ رکھو۔ تسی جنوں بادشاہ بناؤ گے، میں جنوں بادشاہ بناؤں گا، اپنے تو کسے بڑے نو ہی بناؤں گا نا۔ یار کمال ویکھ کے بادشاہ بنایا جاتا ہے، بندے دیکھ کر کمال بادشاہ بناتے ہیں۔ جو ساری کائنات سے خود اکبر ہے، جسے وہ بادشاہ بنائے گا۔ وہ ساڈے وچ تے یار 100 کمزوریاں نے، اسی آنے فلانا بادشاہ ہے، اسی تے کسے نو پیپسی پیا چھڑیے تے آندا ہے اج ایک صحیح دی ملاقات ہوئی۔ عزیزو میں اللہ دے بنائے بادشاہ قرآن چو پڑھن لگا تو انہوں ثابت لگ جائے گا کہ آونا میں امام رضا تے چند اے تو اڈے ذہن چاہ گئی گا۔ میں صرف مثال پر ایک خاندان ایسا ہے کہ بلا امام مہدی علیہ السلام تو شروع ہو جو آنجی امیر المومنین دی ذات تک، جناب سیدہ تک، جناب رسول خدا تک، ایک خاندان ہی ایسا ہے جنہ دے فضائل پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ۔ جنہوں تمہیدن دا نہیں پتا انہوں سواد پیدا ہوں۔ صدقہ قبلہ بہت شکریہ چنوی صاحب، تمہیدن قرآن پڑھنا پہندا ہے، پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، مقدمہ تن قرآن پڑھنا پہندا ہے۔ کوئی نہ دی شان نو پڑھنے واسطے مقدمہ تن قرآن پڑھنا پہندا ہے۔ میں قرآن چو ایک بادشاہ پڑھ دینا، اے مکالمہ ہے دنیا دے بنائے بادشاہ دا تے اللہ دے بنائے بادشاہ دا ایک مکالمہ ہے۔ مکالمہ آندے نے دو بندے آپس گل کرن، ایک وہ گل کرے پھر وہ گل کرے پھر وہ گل کرے پھر وہ گل کرے۔ اے جڑا نا جی بحث ہوندی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اے جج کول وہ مکالمہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں دو وکیل۔ اے ضروری نہیں کہ پہلے مکالمے تے ہی فیصلہ ہو جائے، کئی باری فیصلہ ہوندیاں 12 سال لگ جاندے ہیں، لیکن مکالمہ ہر تاریخ تے جج سنتا ہے، مکالمہ سنتا ہے۔ وہ جڑے 10-15 معززین بیٹھے ہوندے نا جی، وہ میں جج انہاں چو بولتا کوئی نہیں، انہاں چو بالکل بھی فیصلہ نہیں ہوتا، کئی باری اگلی تاریخ پہ جاندی، لیکن جڑے بندے مکالمہ سن رہے ہوندے نے نا انہاں نوں حساب لگ جاندا ہے سچا کہہ رہا ہے اور جھوٹا کہہ رہا ہے، حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے۔ تسی انج کریا جی جڑے ویلے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، اللہ کرے جنگ ایران تے امریکہ دی ختم ہو جائے، تو انہوں آرمی چیف نال رابطہ ہو جائے، یا شہباز شریف صاحب نہ ہو جائے، یا اسحاق ڈار صاحب نہ ہو جائے، یا محسن نقوی صاحب نال، کسے طریقے بڑے لوگ ہو تسی، کسے نہ کسے دا سیاسی بندے نال ہو جائے، جڑے مکالمے چ بیٹھے سن نا، مکالمے چ اسلام آباد دے مکالمے دی گل پہ کرنا، پھر اسلام دے مکالمے دی بھی گل کرنا۔ یارا اسلام آباد دا مکالمہ ہو رہا ہے تو اسلام دا مکالمہ، اسلام آباد چ مکالمہ ہویا ہے، وہ مکالمہ کروان والے اسی ہیں، 4 بندے جڑے گنے نے، یہ بڑے لوگ نے بچ بیٹھے نے، تسی بھی بڑے لوگ ہو، چکوال دے علاقے چ ساری انشاءاللہ فوج نہ بڑا تعلق ہے، تو انہوں موقع کدی ملے نا آرمی چیف صاحب نال کوئی بندہ ملے، یا کوئی برگیڈیئر صاحب ملن، کوئی جنرل صاحب، کوئی کرنل ملن،
یا شہباز شریف صاحب نے کوئی رابطہ کسی سیاسی بندے کا تھوڑے MN MP کا ہوئے انہوں نے پوچھ کے ویکھنا اور تصدیق کرنا. فیصلہ مذاکرات دا تے مکالمے دا کوئی نہیں ہو سکیا، لیکن جڑے وچ بیٹھے سن نا انہوں نے پوچھے جے تمہیں صاحب تے لگ گیا سی نا سچا کون ہے اور جھوٹا کون. یہ قبلہ مکالمہ ایک ایسی شے ہے جتھے جاری ہوئے گا بندے نوں صاحب لگ جائے گا. میں مکالمہ قرآن چوں پڑھن لگا اللہ دے بنائے بادشاہ دا اور بندیاں دے بنائے بادشاہ دا. اچھا بندیاں دے بنائے بادشاہ دا نام نمرود ہے، اللہ دے بنائے بادشاہ دا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. شکریہ شکریہ جاگے نے بندیاں نو جگان دے بڑے طریقے ہوندے. اب اے چپ کیتے سنا وہ بھی بولے انہاں کہ نا وہ علیہ السلام نے ہن پتہ لگ گئی جنہاں نو اللہ بادشاہ بنائے نا وہ رضی اللہ نہیں ہوندے اور یار علیہ السلام ہوندے. شکریہ رکھو سارے مجمع پھر جا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر بیٹھے نے تے سامنے نمرود بیٹھا ہے. یہ ٹیبل ٹاک ہوئی، یہ گل بات ہوئی، یہ مذاکرات ہوئے نے، یہ بحث ہوئی، یہ بحث ہوئی ہے اللہ دے بنائے بادشاہ تے دنیا دے بنائے بادشاہ. مذاکرات ہوئے. کوئی مولوی قیامت تک نہیں دس سکتا جی قبلہ کہ حضرت ابراہیم دا مکالمہ نمرود نال ٹیلی فون تے ہویا ہو، یا کوئی دسے پہ لیپ ٹاپ لے کے وہ اپنے گھر بیٹھے سنو اپنے گھر بیٹھے، یا کسے اینکر نے گھروں ہی آن لائن لیا سی. اینی ترقی اجے نہیں سی ہوئی. کمیں پھر مکالمہ ہویا ہے؟ آمنے سامنے. حیدری صاحب چنڈوی صاحب کمال تساں کیتی. سب تو پہلے تسی بولے آمنے سامنے. ایک تو انہوں میں دساں یہ جڑے نمرود قسم دے بندے ہوندے نے نا انہوں نے ملن لگیا 20 سال لگ جاندے. یہ متھے ہی کسے دے نہیں لگتے. جیڑا وگڑے نو میز تے لے آوے نا چھوٹا ہو بھی نہیں ہوتا. سبحان. حضرت ابراہیم کو چھوٹے انسان نہیں سمجھے اور نمرود نو میز تک لے آئے تے مکالمہ شروع ہو گیا. لکھے قرآن حکیم شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے وہ سکے ایک بادشاہ تھا جو نمرود تھا، وہ بندوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، ایک تھا جو نہیں جھکتا تھا. ایک بادشاہ بندوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا اور ایک تھا جو نہیں جھکتا تھا. خدا دی قسم اگر بندیاں چوش ہوئے تے گل پرانی نہیں ہوئی. آج بھی ایک ہے جو بندوں کو جھکاتا ہے، لوگ جھکتے ہیں ایک نہیں جھکتا. سبحان اللہ. آباد ہو جی تلا گنگ. ہاں آج بھی ایک ایسا بھائی سلطنت کے روب سے جھکاتا تھا، لوگ جھکتے تھے اور ایک تھا جو نہیں جھکتا تھا. مکالمہ شروع ہو گیا. حضرت ابراہیم نو نمرود اپنی زبان نال بولے ہے. زبان نبوت اپنی ہے، زبان نبوت ہے، زبان نبوت ہے نا. اس بکواس کی تھی اگو مصیبت ہے تسی ہو سامعین تہاڈا بگڑدا ککھ نہیں. میں ہن مکالمہ پڑھنا دوواں پاسے ہوں. ابراہیم والو گل بھی میں ہی کرنی ہے. تے نمرود والو بھی میں ہن کی. تسی تے سامعین ہو، تسی بہو رہو. علاج تے ہے کہ تانوں تیسرا پارا دیتا جائے تے میں تانوں آکھاں ابراہیم والو گل میں کرنا تے کوئی جڑی نمرود آکھیے تسی کرو. تسی بھی بے لحاظ ہو جانا. تس آکھنا مولوی ٹھیک ہے ابراہیم والو اسی کرنے تے جو نمرود اگوں آندا سی وہ توں دس تے میں آکھاں تسی انج کیوں کردے ہو تے تسی آکھو پیسے توں لینے نے کہ اساں لینے. کم از کم ابراہیم والے پاسے تے بہن دے نہ سن. چلو جی تسی بھی قرآن پڑھو گے تو دوہاں پاسوں پڑھنا پائے گا. ہن میں اتنے پڑھن لگا، مجبوری ہے میری. تو نکاح کدی دیکھا ہوئے کہ جب مولوی صاحب بچی کو اجازت لے کے آتے ہیں وہ بچے والوں بھی وہ اجازت لے لین تو پھر دووے سیگے وہ آپ ہی پڑھتے ہیں. پہلا بچی والوں آتے ہیں انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعلوم تو پھر ادھروں آتے ہیں قبلت نکاح علی موکلی علی المہر المعلوم. وہ دوہاں پاسوں آپ ہی ہوتے ہیں. ہن دوہاں پاسوں میں ہی پڑھنا تہاڈی خیر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگا تو مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ابراہیم فرماتے ہیں جو تجھے کرتے ہیں وہ مجھ جیسے نہیں. صدقے جاواں جو تجھے جھکتے ہیں میں ان جیسا نہیں وہ مجھ جیسے نہیں.
قرآن ہے جی قرآن، ایتھوں شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب 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 شاری بیٹھے نے، اللہ اپنے حبیب نو کہہ رہا ہے حبیب جی الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، میرے مصطفیٰ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے بحث کرتا تھا؟ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے بحث کرتا تھا؟ فی ربی، اس کے رب کے متعلق۔ بندے ذرا سوچ کو کم لیں، کتھے ابراہیم دا زمانہ، کتھے میرے نبی دا زمانہ؟ انہاں سالہ تو بعد میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے، 40 سال بعد قرآن اتریا تے اللہ میرے نبی نو پہ فرماندا ہے الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم سے بحث کرتا تھا؟ یہ دا مطلب ہے نمرود اور ابراہیم کی بحث ہو رہی تھی، زہرا کا بابا دیکھ رہا تھا۔ صدقہ جاواں، اسی حوالے سے نبی موجود تھے، عالم نور میں تھے، عالم ارواح میں تھے، میں نہیں پتا تھے ضرور۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جو بحث کرتا تھا ابراہیم سے اور اس ابراہیم سے؟ میں موضوع دی کدی جان نہیں چھڑی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان آتاہ اللہ الملک، وہ اس ابراہیم سے بحث کرتا تھا جسے اللہ نے بادشاہ بنایا۔ سبحان اللہ، شکریہ کے بلا اللہ دے بنائے بادشاہ نال بحث کرتا سی۔ اس بحث واسطے لفظ عربی دیے حاجہ، حاجہ نہیں حاجہ، حاجہ ترے باری آکھیا میں تائیں، میں تو نتیجہ بڑا خوبصورت دینا۔ حاجہ دا چنوی سا مطلب ہے بحث کرنا، جھگڑا کرنا، دلائل دینا کسی نے سامنے بیٹھ، جھگڑا کرنا، وہ دی نہ مننا اگو بحث کرنا، ان مطلب حاجہ۔ یہ جڑا ابراہیم نال بحث کرے او نمرود ہے، تے جڑا مصطفیٰ نال بحث کرے کیا بات ہے، اور رسی اللہ ہونا چاہیے نا بھائی نا، او دے تو بڑا نمرود ہوئے گا جڑا ہائے ہائے۔ خلیل تے حبیب وچ فرق ہے، پھر حبیب آ خلیل بھی دوست حبیب بھی دوست۔ خلیل انہوں اندے نے، خلیل انہوں اندے نے جڑا دوست نو آکھے سنیا تسا مکان بنائے کھائی چھڑو، کسے ویلے وکھائی چھڑو، جڑا آکھے نا وکھا چھڑو اس دوست نو خلیل آندے نے، تے جدے بوئے تے بندہ سواری بھیج کے آکھے نا آ کے ویکھ جاؤ انہوں حبیب آندے۔ سبحان اللہ۔ خلیل آتا ہے طالب کے معنوں میں، حبیب آتا ہے مطلوب۔ بھائی اتنے خوبصورت آ کر میرے سامنے بیٹھن، مطلوب کے معنوں میں وہ طالب آیات الہی سے بحث کرنے والا اگر نمرود ہے تو مطلوب الہی سے بحث کرنے والا کیسا؟ مہربانی، میں حاج جان پڑھن لگا جی۔ میں آج یہ جڑا حاج آئے تو ہاں چاہ بڑی باری پیتی ہوئے گی، بندہ چاہ کروں پی کے نکلے تو کئی بندے اندر چاہ پی، وہ آندھا میں پی آیا، وہ آندھا انہوں چھاڑو جڑی پی آئے آ پی۔ یہ دا مطلب ہے کدی کدی کوئی سواد والی گل کسے کول ہوندی ہے، ہزار باری بھی سنی ہوگی کہ بلا تسی ہر روز لطف پیدا کر دے ہو، ہر روز، ورنہ ڈیمانڈ کر جائے، ہر روز ایک لطف پیدا کر دے ہو، اور لطف جائے وہ خالق دا لطف ہے، اس واسطے لطف پیدا ہو۔ میں اس آیت نو اج پڑھن لگا تو کئی باری سنی، جتھوں کر کے سنی اتھوں کر کے نار لڑ جانا۔ حاجہ پڑھن لگا، حاجہ میں نہ بحث کرنا، وہ بحث کرتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ سے، بحث کرتا ہے۔ بحث نو عربی چ کی آکھیا نا جی؟ شکریہ۔ حاجہ ایک باری نبی نال عیسائیاں نے بحث کی تھی کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، پیغمبر نے آکھیا نہیں، کیوں آندے ہو؟ وہ کہنے لگے وہ دا ابا کوئی نہیں۔ اچھا نبی آکھیا وہ دا تے ابا کوئی نہیں، تے عیسیٰ دی تے اماں ہے، وہ دا پیو کو نہیں، تے آدم ہوئے جی دی اماں بھی کوئی نہیں تے ابا بھی کوئی نہیں۔ جیڑا بغیر باپ تو ماں تو بنا سکتا ہے وہ بغیر باپ تو کیوں نہیں بنا سکتا؟ انہاں بحث شروع کی تھی، ایتھے اللہ نے فرمایا جتھوں رل سکے اتھوں رلنا جے۔ جے ایس کپ دا روحانی کپ دا وکھرا سواد نہ آیا تاں تے گل ہوئی نا۔ پیندیاں سار بندیاں دے وچ لاچی بھی پائی جی، لگدا وچ سونف بھی پائی جی، لگدا دارچینی پائی جی، تانوں اندروں سارے سواد نہ آئے تے کوئی لطف کا ہے؟ میرے نبی نو اللہ حاجہ، ابراہیم سے بحث کرنے والا حاجہ، میرے نبی نو اللہ فرمایا فمن حاجہ کا
فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میرے حبیب تیرے پاس اتنا علم آ گیا پھر بھی تجھ سے عیسائی بحث کرتے ہیں؟ جی فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اس غور نہیں فرمایا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج آقا اگر تجھ سے بحث کرتے ہیں تو آپ لے آ ان کو کہ اپنے، تو لے آ اپنے۔ رکھن علماء قرآن تے ہاتھ دے دسن کیا علی بطول تے حسنین تو علاوہ کوئی ہے سی؟ بولو بولو جی بولو۔ اے سن ایتھے حسین انگلی نال حسن، پیچھے بطول، آخر تے مولا علی۔ میں نتیجہ دین لگا جی، قرآن تے میرا ہاتھ ہے شاہ جی، رسول اکیلے بھی مباہلے میں چلے جاتے تو جیت کر آتے۔ تساں غور ہی نہیں فرمایا، اوہ کلے حسین تر جاندے کلے تے مباہلہ ہوگی جت کے ہوندے۔ دسن علماء کرام جڑی کدی باہر نہیں آئی انہوں باہر کیوں لے آندہ؟ پیچھے امامت دا پردہ، اگے نبوت دا پردہ، ایتھے حسین ایتھے حسن، کیوں چار نو لے کے آئے؟ کیونکہ پیچھے لفظ ایسی حاجہ کا تو جسے بحث کرتے ہیں علی بطول اور حسنین کو اس لیے میدان میں لے کے آئے تاکہ کائنات جان لے جس طرح مجھ سے بحث حرام ہے ان چاروں سے بحث حرام۔ صدقہ جامع، صدقہ جامع، مولا کائنات انہوں جزا دے۔ اور یار بیش لو جی کنے کو گنو گے؟ کنوں کو گنو؟ کنے کو گنو گے؟ تو ہی تے گنن لگ پہ او دیتے بھی تے او دیتے، جے کو رہ گیا تو اعتراض کرے گا۔ ایک کوئی گال کرو جھوٹے تلانت، اب بات ختم ہو گئی۔ اے جیڑا ایتھے سی اے دو اچھی تے میرے کو مثال بھی کوئی نہیں۔ پیغمبر جیڑا ایتھے سی او حسین سن، جیڑے انگلی نال سن حسن سن، پیچھے بطول سی، آخر تے علی نے۔ چار چہرے نظر آئے نے، ایک نظر نہیں آیا۔ اور یارہ مبالے چھ چار چہرے عیسائیاں دیکھے نے، ایک چہرہ پردے دے اندر سی، ہے صحیح سی، اے عیسائیاں بھی لکھیا بطول سی، مسلمانہ بھی لکھیا بطول سی، تے جمیں بی بی پردے چھ گئی ہے تے پردے چھ واپس آئی ہے۔ کوئی بہانہ بنا لیں دے مسلمان کہ گھوڑے کیڑی سی؟ مسلمانوں تے شک پان دی عادت ہے، جدوں بی بی گئی پردے وچ، پردے چ واپس آئیے۔ آج تک کسے مسلمان بھی شک نہیں کیتا کہ خدا جانے کون بی بی تھی، کوئی پردے میں تھی، پردے میں ہی واپس آ گئی۔ واہ زہرا تو آپ ذاتی طور تے ایک معجزہ ہے۔ یہ مطلب ہے نہ شیعوں نے شک کیا نہ سنیوں نے، نہ مسلمانوں نے نہ عیسائیوں میں، یہ مطلب پوری کائنات جان گئی جو عیشوں کے درمیان ہو وہ ہو ہی بطول سے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، جس کا پردہ نبوت و امامت کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ ہاں جاکا نو سمجھو نا، چار نو نال لے کے نبی کہے کہ جڑا میرے نال بحث کرے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ میں کہڑا گانا پہ کرنا، میں کہا ٹھیک ہے، اے لائٹ جی گانے لائٹ جی، جڑا ابراہیم نال بحث کرے وہ ٹھیک سی؟ ٹھیک نہیں۔ جڑا مصطفیٰ نال کرے ٹھیک نہیں۔ ایتھوں نبی شروع ہوئے نے، اینو ویکھ لو، جڑا حسین نال بحث کرے وہ بھی ٹھیک نہیں، جڑا حسن نال بحث کرے وہ بھی ٹھیک نہیں، جڑا علی نال بحث کرے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ نبی اپنی زندگی چ دس کے گئے نے جڑا بطول نال بحث کرے وہ بھی ٹھیک۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں۔ ہن آخری آیت سنو تو میں امام رضا دی بارگاہ جلدی آئے، جلدی آئے۔
سورہ مبارکہ نساء. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سورہ نساء جی. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. یا سورہ نساء آیت نمبر 54. اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. بندوں کو ہو کیا گیا ہے جب اللہ فضل کرتا ہے تو بندے حسد کرتے. اللہ فضل کرتا ہے اور بندے حسد کرتے ہیں. حسد مختلف قسموں کا ہوتا ہے. چھوٹی گڈی والا وڈی گڈی والے کو حسد کرتا, چھوٹے ٹریکٹر والا وڈے ٹریکٹر والے کو حسد کرتا ہے, چھوٹی آواز والا ساکر وڈی آواز والے ساکر تو حسد کرتا, چھوٹا عالم وڈے عالم تو. حسد ایک بیماری ہے. جدو وڈا کو سامنے آتا ہے نا, کوئی حسن دا حسد کرتا ہے, کوئی کسی دولت دا حسد کرتا ہے, کسی دے بیٹے اچھا پڑھ رہے ہیں بندہ حسد کرتا ہے, کسی دی بیٹیاں کامیاب ہو گئی ہیں تو لوگ حسد کرتے ہیں. میں تمہیں گل دساں, میں ہاتھ جوڑنا, اگر کوئی تہاڈا کسے زاویے نال حسد کر رہا نا, کسے زاویے نال, اور یار زاویے مختلف نے, دولت دا حسد ہے, حسن دا حسد ہے, صحت دا حسد ہے. کئی بندے صحت مند بندے نوں ویکھ کے آندے نے اینوں کچھ نہیں ہوندا, یہ پھٹا ہے کٹے آنگوں, انج کر حسد ہی ہے نا. اللہ فرماندا ہے لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ فضل کرتا ہے. لو جی جدہ جدہ حسد ہو رہا ہے نا, جدہ جدہ حسد ہو رہا ہے, مبارک جی ہیں قاضی مبارک. اوہ شکر کرو, حسد کرنا دلیل ہے کہ کوئی فضل ہے. ہائے ہائے, اگر حسد ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ آپ کے آپ پر کوئی فضل ہے. اللہ فرماتا ہے لوگ حسد کرتے ہیں, ہم فضل کرتے ہیں. مثلا اللہ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی, حکمت بھی دے دی, بادشاہی بھی دے دی. یہ دا مطلب ہے قرآن دی بقرہ 258 نمبر آیت کے مطابق ابراہیم بادشاہ ہے. کیا بات ہے. اور سورہ نساء دی 54 نمبر آیت کے مطابق آل ابراہیم بھی بادشاہ نے. اور یارہ ایک آیت کے مطابق ابراہیم بادشاہ میں ثابت کیتا, تو دوسری آیت کے مطابق آل ابراہیم. آج جنہیں بندے اہل سنت پڑھ دیں نا نماز کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, نماز پڑھ دیں بندے کہ نہیں, اور درود ہے کہ نہیں, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ دا مطلب ہے جدے تے اللہ درود پڑھے نا وہ بادشاہ ہوں. ہوں میں بندے دے بنائے بادشاہ تے اللہ دے بنائے بادشاہ ذمہ داری نال فرق دسن لگا. بندوں کے بنائے ہوئے بادشاہ کا ذکر نماز میں آ جائے نماز رہتی نہیں, اللہ کے بنائے بادشاہ کا ذکر نہ آئے نماز ہوتی نہیں. اور یار کدوں ہوندی ہے نماز؟ پوری دنیا درود پڑھ دی ہے. ابراہیم تے ابراہیم دی حالت ہے تے محمد دی. تو اڈی کیا بات ہے. میں بادشاہ دی گل پہ کرنا, آڑے بادشاہ نو بادشاہ آندے نا, بادشاہ انہاں دی گل نہیں میں کرتا. ایڈے کالے بادشاہ بادشاہ وہ بادشاہ نہیں بادشاہ. ہوں میں پڑھا بنایا اللہ دا بادشاہ تے بندے دا بنا بادشاہ. اے میں بحث نہیں پڑھی, بحث آپ پڑھنی ہے. بحث ہوئی 258 نمبر بقرہ چ. میں چونکہ باقی پڑھنا چاہنا تواڈے کول زیادہ تو زیادہ 10 ہے کہ نہیں 50 دینا دیکھیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی میں ابراہیم علیہ السلام تے نمرود دے درمیان بحث ہوئی ہے, اے میں امام رضا علیہ السلام تے مامون دے درمیان بحث ہوئی. سبحان اللہ. جلدی آ گیا جی تواڈے واسطے کی بنا جلدی آ گئی. یہ جڑے سن حضرت رضا علیہ السلام انہاں دے دور چ جڑا سامنے ہے سی دنیا دا بنایا بادشاہ وہ مامون رشید سی. یہ بادشاہاں دے مشیر ہوندے نے, تانوں پتہ بادشاہاں دے مشیر ہوندے نے جڑے مشورے دیندے نے. وہ پیسے کہدے لیندے نے مشورے, انہوں نام ہی نہ گل دا پتہ ہوئے تاں بھی وہ مشورے دے ہوندا بھی کدھرے تنہا ہی نہ رک جائے.
جہی گل کا نہیں نہ پتا وہ بھی مشورہ دے آتے ایسا بھی وہ مشیر نو ایک دن با کے نمرود مامون نے آخیا خیر ایک ہی گل ہے مامون بٹھا کے کہن لگا اپنے مشیر نو ایک گل تے دس کی اس آخیا حکومت میں کرنا رولے رضا دے کیوں نے کہ بلا شکریہ پاؤ حکومت میں کرنا جیڑا بندہ آندا مدینے گیا سا امام رضا دی زیارت کر کے آیا میں جانا ہے میں امام رضا نو مل کے ایک کی بنے گا یعنی حسد پیدا ہو گیا اس آخیا یہ کیوں کی کراں اس جڑا مشورہ دیتا سو اس آخیا یہ نہ روٹی کھاندے نے سکی نمک نال بھی لا کے کھا لیندے نے یہ پانی نال بھی ملا کے کھا لیندے نے یہ جو دی روٹی کھاندے نے یہ بالکل سادہ خوراک کھاندے نے ایک ایک کرتے چ کئی مہینے کٹ چھڑتے ہیں کیونکہ انہوں دے پسینے چو بدبو نہیں ہو سبحان وہ سکے جنس مدینے دے سید یہ تقوی اختیار نہ کرتے ہیں کہ عصمت دی حد تک لوگ انہوں معصوم مانتے وجہ وہ سکے وجہ یہ وے پی انہوں دے کر دے جی بھی سارے انہوں جیسے ہی ہوندے نے وہ پھر گزارا کرتے ہیں اگر رضا دی کو بیوی ایسی ہوئے جڑی فرمائشاں کرے انہوں دینی سکی روٹی وہ نہ کھائے 4 سوٹ نہ لے کے دے تو وہ بی بی کرے گی گلاں وہ گلاں ہون گیاں گلی چ تے انہاں دا گھر بھی دوجیاں گھراں دے برابر ہو جائے تہاڈی کیا بات ہے جی میں گھراں چ گلاں ہوندیاں نا بیبیاں دیاں لڑدیاں نے بیبیاں انہاں دے گھر لڑائی نہیں ہوندی ایک قناعت پسند لوگ نے کوئی ایسا بندہ ہوئے امیر ترین جی بیٹی ہوئے تے زندگی اس امیری چ گزاری ہو وہ رضا دی بیوی بنوا دی کسے طریقے ویکھاں پھر وہ کیویں گزارا دل کر دیے تے کیویں پورے آندے نے تے کیویں ایک قناعت نال دن گزارتے ہیں وہ پوچھن لگا پہ تو ہن مشیر ہے بندہ 10 امیر جیا ہو سکے تیرے تو وڈا امیر ہی کوئی لہذا تو بیٹی دے دے وہ پھنس گیا وہ آندا ٹھیک امام رضا نو بلایا تے دربار چ بھا کے کہنے لگا کہ میں چاہنا کہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ تواڈے نال کر دیاں امام آکھیا ٹھیک اے بچے پہ میرے لوگ بندے ہیں تے ایڈا پیڑا بندہ تے ظالم بندہ ہو سکیا بیٹی بھی تسی لے لو داماد بھی بن جاؤ اگوں میں ولی عہدی دا بھی اعلان کر دینا کہ میرے تو بعد تسی بادشاہ بنو گے میری جگہ تے ولی عہدی دا اعلان جی میں محمد بن سلمان نہیں وہ ولی عہد ہے وہ یار انہیں جانا ہے تے انہیں بات چاہنا ہے کہنے لگا ولی عہدی دا بھی میں اعلان کر دینا تے بیٹی بھی قبول کرو امام نے وہ دی بیٹی بھی قبول کی تھی تے ولی عہدی بھی قبول کی تھی ہوں جدو مطمئن ہو گئے ادو اگوں پڑھا بندے پہ سوچتے ہیں پہ مامون رشید جیسا ظالم پہلا بیٹی قبول کی تھی پھر ولی عہدی قبول کی تھی او دے واسطے میں سامنے قرآن ہے دووے لفظ پڑھ دینا امام نے ادو ہی مطمئن کر دیتا پوری جہان نو تسی دھیان نال سننا دووے لفظ نے امام نے ولی عہدی تک لفظ آکھیا امام نے فرمایا بار الہا گواہ رہنا کہ میں اس کی ولی عہدی اسی طرح قبول کر رہا ہوں جس طرح عزیز مصر کی ولی عہدی یوسف نے قبول کی واہ واہ ہو گئی آباد رہو جی آباد رہو اگلی رہ گئی گل بیوی والی وہ بھی سن لو وہ نوجوانوں ایک لفظ ہے تھوڑے تک پہنچ گیا تو سارا میرا جشن پہنچ گیا حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون رشید کی بیٹی کو چیلنج سمجھ کے قبول کر تو سا غور نہیں فرمایا کی میں آکھیں چیلنج سمجھ کے قبول کر لیا کہ یہ ساڑھے گھر جائے گی تو شکایتاں کرے گی امام نے شادی کر لی وہ گھر آ گئی شکایت کوئی نہ آئی شکایت کوئی نہ آئی اس مشیر نو سد کے پوچھیا وہ بابا دن ہو گیا نہیں بابا چیر ہو گیا کوئی بھی نہیں گل ہوئی وہ سکھیا ایک میں اگو مشورہ تو اس دینا سی وہ سکھیا ایک میں حساب لایا یہ جدن دی شادی ہوئی ہے نا بارش نہیں ہوئی جدن دی شادی ہوئی ہے تیری بیٹی دی امام رضا نال بارش نہیں ہوئی اصل جدو بادشاہ غلطیاں کر دینا ادو اللہ دی رحمت رک جاندی اوہ ہو سکیا تیرا ککھ نہ رہا مشورہ بھی پہلا تو دے تو ہن میرے تے ساری گل پا چھڑی ہے کہنے لگا ہن ایک طریقہ ہو سکتا ہے ہو سکیا کی وہ سکیا امام رضا نو تے سد کے انہوں آکھ پہ جدن دی شادی ہوئی ہے اللہ دی رحمت نہیں پہ ہوندی
یہ کوئی بدشعور نہیں ہو گئی، یہ میرے کو غلطی ہو گئی، نالے میں بیٹی دے بیٹھا اتوں رحمت رک گئی، تے ہوں عزت اس طرح رہندی ہے پہ کسے طریقے بارش منگواؤ، تے کہت پہ ہے بارش دور دور تک نام و نشان کوئی، تے نہ ہونی ہے تے کام خراب ہو جانا ہے، تے نعوذ باللہ انہاں دی توہین ہوئے گی، بس توہین ہی کرنا مقصد سی، انہاں توہین واسطے نعوذ باللہ صد لیا، امام تشریف فرما ہو گئے۔ تو انہوں پتہ ہے میرے امام جتی بڑی اچھی پاندے سن، امام رضا اچھا نمی جتی پانا امام رضا دی سنت ہے، جڑے بڑے نمی جتی خریدو نا جی قبلہ میرے امام دی ذات تے درود ضرور پڑھنا۔ امام دی جتی پہننا ایک بہت مشہور سی، آڑی لاتے لاتے رکھ کے بندے پہنتے نا، جتی چنگی ہوئے تو پھر پہنتے، ماڑی جتی تے بندے لگاندے پھرتے نا۔ امام جاندے سننے سامنے امام دی جتی شریف تے خدا دی قسم نظر نہیں، زرد جتی امام پسند فرماندے سن۔ ایک کہنے لگا اتھے بٹھا کے گل کر، وہ مامو رشید صد کے دماد بھی سن، ادھر بٹھا لیا تے کہنے لگا جی ایک گل کرنی سی، اے بارش ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ نے کہا وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ صدقے جامع آباد رہو جی، وہ کام کون سا ہے جو ہو سکے؟ کیویں؟ امام نے فرمایا اعلان کرو میدان چ بندے کٹھے ہون تے دعا کریں گے، نہ قریب ہاں جی بندے کٹھے ہو گئے، سرکاری اعلان تے کیڑا پیچھے رہندا جی، پوری دنیا 10 لاکھ تو اتے بندے میدان چ کٹھے ہو گئے، تے امام نے فرمایا ممبر منگوایا جائے، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی اساں تے سمجھا سی تساں نماز استقصاء پڑھانی، ایک بارش واسطے نا ایک نماز ہوندی نماز استقصاء، ادھر تمہیں پتہ ہے بھی بارانی علاقہ ہے اور بندے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ بارش کرتا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں میں دعا کرنی، وہ سکتا دعا ہی تکھلو کہ کر لو، ممبر فرمایا ضروری ہے میں پیانا ممبر منگوا کروانیاں دعا تے منگوا ممبر۔ ایک میں صاحب لایا ہے جدوں لکھ سوا لکھ بندہ کٹھا ہو جائے نا، یا ممبر منگواندے نے یا بناندے نے، صدقے جاواں میرے امام قبلہ ممبر دے اتے تشریف فرما ہوئے، زندگانی امام رضا کتاب دا نام ہے میرے کو موجود ہے، آج بڑا بریف کیس کر رہ گیا ہے، آج تو کو ہی قرآن منگوایا، آج تو والے جو پڑھی ہے ساری ٹھیک ہے نا جی، قرآن بھی اتوں منگوایا ہوں میرے اج بریف کیس دے وچ لکھی سی میں زندگانی امام رضا، وہ فرماندے نے امام ممبر پہ آئے، وہ جڑا تواڈے میرے نال دا سی نا وچوں تنگ اس شادی تو تسی بھی تنگ تھوڑے جہے ہوئے ہو بھی امام کتے شادی کر لیں، میں بھی سوچیا بھی امام تو ہاں کتے شادی کر لیں، جدوں میرے امام قبلہ ممبر تے آ کے بیٹھے نا تیسری سیٹ دے اتے، وہ جڑا بندہ روز امام نو آندا سی نا تساں اے دی بچی کتھوں لے لئیے، اے کتھوں بڑا کر لے گئے ہو، تساں اے ہاں کیوں کیتی؟ میرے امام نے انہوں بلایا تے بلا کے نیڑے ساتھ کے ممبر تے فرماندے نے اے کنہ کو بندہ ہوئے گا؟ ہو سکا جو ہو رہا بندے ہی بندے کو لکھ تو اتے بندہ ہو گیا ہے، تے امام نے فرمایا بندے کنے منگوائے نے؟ ہو سکیا اے ممبر کنے منگوایا ہے؟ ہو سکیا اے اتے مینوں کنے پایا ہے؟ ہو سکیا اے۔ امام فرمایا ہن کوئی سمجھ آئی آ جیڑا میرے سامنے 5 بندے کٹھے نہیں سی ہون دیندا، جیڑا میرے سامنے 5 بندے کٹھے نہیں سی ہون دیندا، ممبر بھی انہیں منگوائے تو بندے بھی انہیں منگوائے نہیں، تے پھر مینوں آج اس حکمت دی وجہ تو موقع ملے گئی کہ میں دساں بندوں کا بنایا ہوا کیسا ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لو جناب علی میرے امام انج دعا دے ہاتھ بلند کیتے، میں کی کراں اے دے وچ کنی کو حکمت ہے قبلہ، اے امامت دے لفظ نے۔ امام نے فرمایا بار الہ، کیا کہنے؟ بار الہ، اس خاندان نو جدو موقع ملے نا تبلیغ دا انہاں پہلے اعلان توحید کیتا ہے، صدقہ جامع، اس تو بعد گل شروع کیتی ہے سننا۔ فرماتے نے بار الہ، اے امام دے لفظ نے، بار الہ وہ تیری ہی ذات ہے جس نے ہمارے حق کو دنیا سے منوایا۔ یا علی مدد دا مسئلہ قبلہ چنوی صاحب حل ہو گیا۔ میرے امام فرماتے ہیں یا اللہ وہ تیری ذات ہی ہے جس نے ہمارے حق کو دنیا میں منوایا، اور اب جو لوگ کوئی حد جو لوگ تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگیں۔ ہائے 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 ہائے، جو اللہ کے حکم سے
ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگیں۔ اگلا لفظ میرے کو پا رہا ہے لیکن پڑھے لکھے بندے پڑھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کا حق ہے کہ ہم سے مدد طلب کریں اور تجھ سے بخشش کا تقاضا کریں۔ تقاضے دا سواد نہیں آیا جو سننا چاہیے، بخشش کا تقاضا کریں۔ جتھوں ادھار لینا ہوئے نا اتنے تقاضا نہیں کیتا جاتا، ادھار لینا ہوئے تو تقاضا نہیں کیتا جاتا کہ میں لے کے جانا، نہیں، جتھے دیتے ہون اتھے بندے کھلو کے تقاضا کرتے ہیں، ایتھے رکھو ایتھے رکھو ایتھے رکھو۔ تساں ویکھیا میرے لو وہ کچھ دیتی ہو تو لوگ کہتے ایتھے رکھ، جنہوں تساں مجلس لکھائی نہیں، تو ہی تقاضا کرو کہ پڑھ، تو پڑھدا کیوں نہیں؟ تو ہی تقاضا کر ہی نہیں سکتے، تو جنہوں لکھائی ہے وہ آکھے نا ساڑی فوتگی ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں تیری روز ہی فوتگی ہو جاتی، ایتھے پڑھ آ کے۔ تقاضا اتھے ہوتا ہے جتھے اندر کانفیڈنس ہوئے، کیا بات تے کسے کو وعدہ لیا ہوئے، اوہ بخشنے اللہ اسیاں گناہگار۔ میرے امام نے فرمایا جو تیرے حکم سے ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کا حق بنتا ہے ہم سے مدد مانگے اور تجھ سے بخشش کا تقاضا کریں۔ یہ دا مطلب ہے مودت اہل بیت ایسا کانفیڈنس ہے کہ بندہ حشر میں کھڑے ہو کے توحید تقاضا کر سکتا ہے کہ مجھے بخشش چاہیے۔ تو سغور ہی نہیں فرمایا، اوئے ہوئے 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 بہت شکریہ، تقاضا کرے اے اللہ وہ رحمت بھیج جو زحمت نہ ہو۔ کی سنیا جی آخری جملہ، جو زحمت نہ ہو۔ او ایک دم بدل آ گیا، اج ہاتھ تھلے نہیں آئے تو اس طرح جی میں نا کنڈی پا کے میرے مولا نے بدل تھلے کھینچ لے، جنی بار دھوپ لگی ہے ایک دم بدل بن جائے تو نیرا چھا جائے، تو انہوں پتہ ہے ایک دم جدو بدل آندا ہے او تو روڑا پہ جاندہ ہے، اوہ بکری بار بدی جے ہوئے، اوہ کوٹھے تے منجی جے ہوئے، اور لیلہ اندر کرو ہوئے، اور رضائیاں۔ میں تے اپنے ماحول دی گل کرنا ہوں، او تو روڑا پہ گیا، بدل تھلے آیا روڑا پہ، او میری ڈاچی، اوہ ڈاچی دا نکاح جا بچہ، اور اتے بسرے لدے سن، اور اتے خوراک لدی سی وہ ساری پچ گئی۔ جڑے بڑے بندے روڑا پایا نا، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ کی آواز آئی، رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا۔ ہائے ہائے صدقے جامعہ میں صاحب امر پڑھ رہے ہیں، رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا۔ میں ثبوت نہ گل کر رہا ہوں، 10 مرتبہ بدل آئے جی، کالے بدل 10 مرتبہ، 10 مرتبہ میرے امام نے دسیا یہ فلاں شہر میں برسے گا، یہ فلاں شہر میں برسے گا، یہ فلاں شہر میں برسے گا، تصدیق کر لینا تو پھر میں نو من جانا۔ 11واں بدل آیا تو میرے مولا آکھیا اے وسے گا، جدو پھر نسن لگے نا میرے مولا فرمایا گھر پہنچو گے تو وسے گا۔ واہ تعالیٰ گنگاڑے ہو، ہائے ہائے قبلہ ایڈی لطیف گل ہے۔ امام نے فرمایا میں نے رحمت مانگی ہے، زحمت جے تو اڈے کپڑے پھج جان، خراب ہو جان، چکڑ ہو جائے، تو اسی کار ہی نہ پہنچ سکو، پھر تو زحمت ہوئی نا، تمہیں زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی کیونکہ میں نے رحمت منگوائی ہے۔ جدو کراچ تر جو گے نا ادو وسے گا۔ بندے پاج کے کراچ بڑھ گئے، 5-7 منافقین وہ باہر پھر دے سن جان کے پہ ساڑھے کپڑے خراب ہون تے اسی آکھیے ساڑھے تی بربادی ہو گئی، لے لے کے بندے باہر پھر دے سن۔ وہ جڑے اندر بڑے وہ باہروں ویکھن پہ بارش نہیں آ رہی، انہاں دسیا پہ 5-7 بندے باہر پھر دے نا، انہاں بندیاں نو مومنین نے جتیاں مار کے اندر کھڑیا، او سچا جے اوہ اندر دفع ہو، اوہ اون دیو بارش نو۔ ساری دنیا اندر چلی گئی، بارش آئی، جل تھل ہو گئی، چمڑے دے ٹپ پھرکتے، پیڈا ممیائیاں، تمبے بولے، گاواں کو جا کھیا، پرندیاں چہچہائے نے، انہاں کی آکھیا میں نہیں پتا۔ جیڑے بڑے بارش تھم کے کھڑا ہویا نا، جننے بندے کرو نکلے نے، ہر بندے تے منہ سی واہ رضا، واہ واہ رضا، مرحبا رضا۔ توڑی کیا بات ہے تھے مکانا چل، مرحبا رضا جلدی اوہو خالق نے اس دنیا میں
طرح سے اتارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو کتنے ہی پیارے ہیں محمد. اور جبرائیل نے زہرا پر اکثر رکھ کر یہ سوچا میرے پیغام میں کسے کسے دوں. یہ تو سارے کے سارے ہیں محمد. جس جگہ پر ذکر ہوتا ہے سلطان وجود کا اللہ بھی شریک ہوتا ہے. بولا درود کے نعرے سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے صحیح میرے چھڈن دا ٹائم سی, چھڈن لگا سا ہوں پھر کوئی 2-3 منٹ لگ جا. جیڑے ویلے ہر منہ تو نکلے نا رضا, مرحبا رضا, یعنی واہ واہ رضا, آہا رضا, واہ واہ, اور روڑا پہ گیا. وہ مامور رشید نے اپنے حمید بن مہران دا نام سی, حمید بن مہران او دا نام اس مشیر دا. انہوں ساتھ کیا کیا باہر کی ہے جیڑی اس گل کیتی ہے میری خطابت دی اپنی زبان ہے. جی میں تھوڑی قبلہ شاعری دی زبان ہوتی ہے نا خوبصورت, وہ ذرا ٹال کے تسی خوبصورت بنا, میں نے خوبصورت بنا کے پیش کرنا. ہو سکیا کام خراب ہو گیا, ہو سکیا کی ہو سکیا ہوں ہر کر روڑا پہ گیا, یا اے او دی رضا ہے یا او اے دی رضا. صدقہ جاواں صدقہ جاواں, یا او اے دی رضا ہے یا اے او دی رضا ہے. ہو سکیا ہوں کی کرنا ہی تے کو پیڑا نہیں پیا آندہ ساتھ. پھر بلایا امام نو بٹھا کے کہنے لگا حمید بن مہران ایک کل قدرتی بارش ہو گئی ہے, سالانہ ہوندی سی, سالانہ بارش ہونی سی, تے کل دا روڑا تہاڈا پہ گیا ہے. تیری عزت تو صدقے اتنی قبلہ خوبصورت اور کسر نفسی دی امام گل کیتی ہے. میرے مولا فرماتے نے بندہ خدا کیوں ایسی باتیں دہراتا اور کرتا ہے. کب میں نے کہا کہ میں نے بارش منگوائی, کب میں نے کہا کہ میں بارش لایا. ایک عبد خدا نے دعا کی, خدا نے قبول کی. وہ کوئی ایڈی کھچ سی, وہ ساکیا پھر کلے تے پہ پندو ایک عبد خدا نے دعا کی. 1.25 لاکھ تے بندہ کٹھا سی, کھورے کدی قبول ہوئی. جیڑے ویلے وہ ساکیا نا کھورے کدی قبول ہوئی ہے, 1.25 لاکھ بندہ سی. میرے امام دا تیور بدلے تے پھر میری بادشاہ نے اللہ دی دتی بادشاہی نو ذرا لوگاں دے سامنے لے آندا. تو میرے امام فرمانتے ہیں تو صرف ایک بات بتا کہ چاہتا کیا ہے. ہائے ہائے آخر تو چاہتا کیا ہے. تو اڈے تھلے قالین نے تے اے سرخ رنگ دا قالین ہے. کئیاں قالینہ تے مینار بنے ہوندے نے, مسیتاں چ مینار بنے ہوندے نے, کئیاں تے پھول بنے ہوندے نے. وہ جڑا قالین بچھیا سی مامور رشید دا دربار چ او دے تے شیر بنے سن. وہ قالین دے وچ تاگیاں دے شیر. وہ اگوں نا میرے امام نو مزاح کر کے کہنے لگا اگر تو نے بارش منگوائی اور تیری دعا سے آئی ہے تو ان شیروں تو سا میرے نہیں دیکھے اگو آندہ ہے ان شیروں سے کہہ دو کہ مجھے کھا جائیں. وہ بندے دیکھ کے سارے ہس پہ اکا جو شیر آئی کوئی نہیں, قالین شیر بنے سن. آخری جملہ میرے مولا ممبر تے آکھیا سی یاد کرو بارے الہ ایتھے کھلو کے آکھیا ایک عبد خدا نے دعا کی اور خدا نے قبول کی. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں نے منگوائی, جدو ملعون نے آسمان دی کوشش کی تھی کہ ان شیروں سے کہہ دے مجھے کھا جائے. امام نے دعا کی تھی ہوئے میں مجرم, امام نماز پڑھی ہوئے میں مجرم, امام مصلی مجھوایا میں مجرم. امام نے اشارہ کر کے فرمایا دیکھ کیا رہے ہو, ہائے ہائے وہ دیکھ کیا رہے ہو, اس ظالم کو کھا جاؤ, نہ ہڈی کی آواز آئے نہ خون کا قطرہ نیچے. اس ظالم کو اس طرح کھاؤ نہ ہڈی کی آواز آئے اور نہ زمین پر قطرہ ملعون کے خون کا گرے. وہ 2 شیر نکلے جنا قالین دے وچوں, اور لڈو تے بندے بیٹھے ہوں, لڈو چ ایک سپ بھی ہوندا ہے, سموسے رکھے ہون, پیپسی رکھی ہوئے تو لڈو کھیڑ دے ہون. وہ لڈو دا سپ ٹر پوے کسی نو سموسے یاد رہ جان. پیپسی کدھرے, سموسے کدھرے, بندے کدھرے. آج جویں ہی بچوں شیر اٹھے نا کیڑا مجمع بیٹھا رہے, ادھے ایدر ادھے ایدر,
وہ آنج ہوئے نے اے ملعون کھلوتا سی، اے شیرہ لمحہ بھی نہیں لایا، انہاں کڑا بغدہ چھری لے ہونی سی، موزے نہ نہیں کھا جانا سی۔ جی میں یوں حمید بن محرام شیران دے اندر گیا نا، اینی دیر نو مامو رشید ممبر دی تھرڑی پوڑی اتلی تھے، وہ جڑی آخری پوڑی ہوندی ہے نا، اتھے وہ پیراں پار بہ گئے۔ اے انہوں پتہ نہیں چنڈوی صاحب لاہور والی سیالکوٹ والی پنجابی اتنے چلتی ہے کہ نہیں، آئے ہائے اتلی سب تو تساں مولوی بیٹھے ویکھے نٹھ کے بیٹھے ویکھے، اتلی سب تو سیٹ دے اتنے جڑا بندہ پیراں پار بیٹھا ہوئے، ہاں جی ہن تساں تصور کرو کہ وہ کیویں بیٹھا اتنے تے رنگ زرد تے دیواراں دا سواد ہن تساں لینا ہے، شیر کھلوتے نے اوتھے، میرا منہ ایتھے رہے تے اکھ میں پھیر کے ادھروں ویکھ سکدا، منہ اتھے ہی ہے نا، ادھروں میں حبیب شاہ نوں وینا ہن آکھ منہ اتھے ہی ہے، ہن میرا دوستاں وینا اے میں پڑھیا ہے کہ شیر وہیں کھڑے تھے، پورے لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ حواس باختہ اتنے بیٹھا تھا، سواد آیا انہاں دوہاں شیراں نے اس زبان چ گل کیتی ہے، سارے سنی گئی معجزہ ہے، انہاں دوہاں نے مامو رشید الاکھ دا اشارہ کر کے پوچھا، اے زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی اس کا کیا کرنا؟ سبحان اللہ لفظ ہے، اے روح زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی اس کا کیا کرنا؟ جی میں یوں نہ پوچھے نا ایدہ کی کرنا ہے، وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ امام نے فرمایا پھڑو پھڑو، سورا بھی سی نا امام دا، چلو بھائی وہ جدو بے ہوش ہو جائے اللہ نہ کرے کسی دا سورا دے سامنے بے ہوش ہوئے، لیکن ہو گیا میرے مولا دا سورا سامنے بے ہوش۔ مولا نے فرمایا ارکے گلاب مگواؤ، ارکے گلاب، آخری جملہ جی، ارکے گلاب تے ہاتھ میں چوے ید اللہ، ارکے گلاب اٹھایا تے منہ تے چھٹا ماریا، یہ دی آنکھ کھول گئی بلکہ آنکھاں کھول گئی ہیں، جدو آنکھاں کھولیا اس پوری زندگی مناظرے کروائے سن کہ تسی اولاد رسول نہیں، تسی اولاد علی ہو، نبی دا بیٹا کوئی نہیں سی، تسی بیٹے دے بیٹے نہیں، نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو، لہذا تسی آل رسول نہیں، تسی رسول دے بیٹے نہیں، تسی علی دے بیٹے ہو۔ امام فرماتے سن علی کے بیٹے ہی محمد کے بیٹے ہیں، تائی نبی فرمایا ابنانا و ابناکم، اے ساری زندگی نہیں سی منیا کہ تسی نبی دے بیٹے ہو، قرار نہیں آئے گا تو انہوں زمین تھے، تو اڈے دل چ ایمان جوش مارے گا، جنہوں منہ تے میرے مولا نے ارکے گلاب تے چھٹا ماریا، ایدیاں آنکھاں کھلیاں تے شیر جے اتھے ہی کھلوتے سن، امام نو بیٹھ کے آندہ فرزند رسول صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، فرزند صدقہ جاواں، اے شکریہ کے لائق صاحب، فرزند رسول اگر آپ چاہیں تو یہ خلافت تمہیں دے دوں، چاہو تو خلافت تمہیں دے دوں۔ علی دے بیٹے نے زمین پہ پیر مار کے فرمایا بکواس نہ کر، ہم لوگوں کی دی ہوئی خیرات وما علینا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ کل انشاءاللہ قصر زہرا